بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ سنا ہو، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج آپ یہ قصہ پوری توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں تو آپ کی دنیاوی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ تو اس سے پہلے آپ سے ایک دوستانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو چلیے اس قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک ہوا کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ سمندر کے کنارے پر رہتے تھے۔ ان کا ایک اصول تھا کہ اس سمندر کے ساحل پر جو بھی دوسرے ملک سے شخص آتا تھا وہ اسے اپنا ایک سال کے لیے بادشاہ بنا لیتے تھے، اور ایک سال کے بعد ان کے پاس ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس بادشاہ کو ایک سال بعد اس جنگل میں چھوڑ آتے تھے۔ کئی وہاں پر بادشاہ آئے اور انہوں نے ان کو ایک سال بعد جنگل میں پھینک آتے تھے۔ یہ سلسلہ ایسا ہی جاری رہا کہ ایک تاجر وہاں پر تجارت کی غرض سے جا پہنچا۔ اس دن سال کا پہلا دن تھا اور وہ لوگ بادشاہ کے انتظار میں تھے۔ وہ تاجر وہاں پر پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے اپنے طریقے کے مطابق اس کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا۔ وہ تمام لوگ اس تاجر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اس تاجر نے کہا کہ نہیں، میں آپ کا بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ادھر تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قانون ہے کہ سال کے پہلے دن اس سمندر کے ساحل پر آنے والا شخص ہمارا بادشاہ ہوگا، اور وہ آپ ہیں۔ تاجر کچھ دیر تو سوچتا رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے۔ تاجر نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ جو بھی میں کام دوں گا آپ کو کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے قانون کے مطابق اس تاجر کو اپنے تمام اصول بتائے اور کہا کہ آپ ہمارے ایک سال کے لیے بادشاہ ہیں۔ سال گزرنے کے بعد آپ کو ہمارے ہاں جنگل ہے وہاں چھوڑ دیا جائے گا، اور اس جنگل میں بہت خطرناک جانور ہیں۔ وہ آپ کا جو بھی حال کریں، یہ ہمارا قانون ہے۔ وہ تاجر پہلے دن بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا، اور اس کی جو بھی فوج تھی اس کو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ جو جنگل ہے اس کو خطرناک جانوروں سے پاک کیا جائے، اور درختوں کی کٹائی کر کے وہاں پر ایک خوبصورت محل تعمیر کیا جائے، اور اس کے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دینا چاہیے۔ وہ فوج اس جنگل میں کٹائی کا کام شروع کر دیتی ہے۔ خطرناک جانوروں کو بھگا دیا گیا اور وہاں پہ ایک خوبصورت محل تعمیر کر دیا۔ سلسلہ جاری رہا۔ آخر کار اس تاجر کا ایک سال پورا ہو گیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا آخری دن ہے، لہٰذا تیار ہو جائیے، ہم آپ کو جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ وہ بادشاہ بہت خوش ہو کر بولا کہ مجھے کیا، میں وہ ایک محل چھوڑ کر دوسرے محل میں جا رہا ہوں، کیونکہ اس نے اپنی آخرت کی تیاری کر لی تھی، اور وہ دوسرے جو بادشاہ تھے ان کو فکر نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے ایک سال بعد جنگل میں جانا ہے۔ اس نے فکر کی، اور ان لوگوں نے اس کی حکومت اور اس کی حکمت عملی کو دیکھ کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اس لیے یہ دنیاوی زندگی ایک عارضی ہے۔ جس نے آخرت کی فکر کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے،
اور جس نے اس کی فکر نہ کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا قصہ جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کریں اور اس کی تیاری میں لگ جائیں، کیونکہ وہ بادشاہ کی طرح اس بادشاہ نے اپنی آخرت کی تیاری کی تھی، اس لیے وہ ایک محل کو چھوڑ کر دوسرے محل میں منتقل ہونے لگا تھا۔ اس لیے اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری اور فکر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور یہ جہاں بھی سنور جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید دوسری بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں دلی طور پر خوشی ہوتی ہے اور ہمیں مزید اس طرح کی ویڈیو بنانے کا جی کرتا ہے۔ شکریہ، سلامت رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔